وہ تشریف لائیں گے. میں یہاں پہ جو جلسہ آرگنائزنگ کمیٹی ہے آپ کو چاہوں گا ان کے لیے اس لیے تالیاں بجائیں کہ بہت دیر سے یہ وینیو کی جگہ ملی اور اس کے باوجود انہوں نے جو انتھک محنت کر کے راتوں رات انتظامات کیے ہیں. بھرپور تالیاں آرگنائزنگ کمیٹی کے لیے, میڈیا ٹیم کے لیے. اب میں دعوت خطاب دوں گا آپ سب کے پرزور استقبال میں نوجوانوں کی شان تشریف لاتے ہیں. کہنا بسم اللہ الرحمن الرحیم. لگی گی آگ تو آئیں گے گھر کئی عزت میں, یہاں پہ صرف ہمارا مکان توڑی ہے. میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں لیکن ہماری طرح ہتھیلی پہ جان توڑی ہے. میرے پاکستانیوں, عمران خان صاحب اس ملک کے وزیر اعظم اور امریکہ کو پاکستان میں اڈے چاہیے. عمران خان کا جواب ہوتا ہے ایبسولوٹلی, اور پھر اس کے بعد جس طرح عمران خان نے عالم اسلام کا مقدمہ لڑا, جس طرح پاکستان کا مقدمہ لڑا اور امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان کو ایبسولوٹلی ناٹ کہا, سازشوں کا آغاز ہوا, مقامی سہولتکار میسر آئے اور پھر اس کے بعد منتخب حکومت کو ہٹایا گیا. لیکن یہ بھول گئے تھے یہ 20ویں صدی نہیں 21ویں صدی ہے, 2022 ہے, خوددار پاکستان ہے, عمران خان کا پاکستان ہے. وہ ڈٹ کے کھڑے ہو گئے, انہوں نے امریکی غلاموں اور امریکہ کے غلامی سے انکار کر دیا. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے میرے پاکستانیوں, اس کے بعد 7-8 مہینے میں آپ نے دیکھا کہ عمران خان کی پارٹی کو توڑنے کے لیے, عمران خان کو شکست دینے کے لیے, عمران خان کو ہرانے کے لیے جعلی FIRs, مقدمے, گرفتاریاں, تشدد, ہر قسم کا حربہ استعمال کیا, یہاں تک کہ عمران خان کے اوپر حملہ کر دیا. 4 گولیاں ان کو لگی. لیکن میں ان کو بتانا چاہتا ہوں پھر بھی آپ عمران خان کو شکست نہیں دے سکے, آپ عمران خان کو نہیں ہرا سکتے. عمران خان سے آپ ہار چکے ہو. اور ایک عجیب کلچر آیا ہوا ہے یہاں پہ, پوری دنیا میں پاکستان کا مذاق بنایا ہوا ہے کہ جو بھی بات کرے, جو بھی اپنے لوگوں کے لیے آواز اٹھائے, کہتے ہیں کہ اندر ڈالو, بند کر دو اس کو. کوئی بھی انصاف کا مطالبہ کرے, کہتے ہیں کہ تشدد کر دو, اس کے اوپر حملہ کر دو, جان سے مار دو. اگر ملک سے محبت کرنا بغاوت ہے تو ہم سب باغی ہیں. اگر ملک کے لیے کھڑا ہونا بغاوت ہے تو ہم سب باغی ہیں. امریکہ کی غلامی سے انکار کرنا بغاوت ہے تو ہم سب باغی ہے. اپنے ملک, اپنے لوگوں, اپنے دین کی بات کرنا اگر بغاوت ہے تو ہم سب باغی ہے. تم نے غداری کی ہے, تم نے ملک کو بیچا, تم نے ملک کا سودا کیا اور تم آ کے روزانہ فیصلے کرتے ہو. اس کو اندر ڈال دو, اس کو جیل میں ڈال دو, اس کے اوپر تشدد کر دو, اس کو مار دو. اللہ کی زمین پہ خدا بننے کی کوشش مت کرو. لوگ تمہیں عبرت کا نشان بنائیں گے اور ہم ان کو کہتے ہیں کہ تم نے ہر عہد میں ہر نسل سے غداری کی, تم نے بازاروں میں عقلوں کی خریداری کی. اب کہ تم مجھ سے میرے جن سے گرا مانگتے ہو, اب کہ تم مجھ سے وفاداری جا مانگتے ہو, جاؤ یہ چیز کسی مداح سرا سے مانگو, طائف والوں سے ڈھولک کی صدا سے مانگو. مجھ سے مانگو گے تو خنجر سے لہو بولے گا, گردنیں کاٹ بھی دو گے تو لہو بولے گا.
تم نے ہر عہد میں ہر نسل سے غداری کی. میرے پاکستانیوں، آخر میں ہم ایک دفعہ پھر وہ تجدید عہد کریں گے، لیکن اس سے پہلے میرے پاکستانیوں، آپ کی جرات کو، آپ کے حوصلے کو، آپ کی ہمت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جس طرح آپ نے ان کے تمام ہتھ کنڈوں کا مقابلہ کیا، جس طرح نظر آنے والی اور نظر نہ آنے والی طاقتوں کا آپ نے مقابلہ کیا، پاکستان قوم کو، آپ سب کو میں سلام پیش کرتا ہوں. اور اسی طرح عمران خان کے ساتھ آپ لوگ کھڑے رہو گے، ڈٹ کے کھڑے رہو گے، مقابلہ کرو گے ان طاقتوں کا. تو آؤ سب ہاتھ اٹھا کے ایک عہد کرتے ہیں کہ ہم سب عہد کرتے ہیں، ہم سب عہد کرتے ہیں، ہم سب عہد کرتے ہیں کہ ملک کی خودداری اور حقیقی آزادی کے لیے ہر ممکن جدوجہد کریں گے اور پاکستان کے خلاف ہر بیرونی اور اندرونی سازشوں کا مل کر، عمران خان کے ساتھ مل کر مقابلہ کریں گے. اور میرے پاکستانیوں، یہ عہد، ملک سے وفاداری کا عہد، حب الوطنی کا عہد ہمارا اور آپ کا بھائی شہید ارشد شریف بھی سب سے لیتا تھا. آج شہید ارشد شریف کا جب مقابلہ نہیں کر سکے، اس کے سوالوں کا جواب نہیں دے سکے، تو اس کو شہید کر دیا گیا. آج ہم سب مل کر ارشد شریف کے ساتھ بھی عہد کرتے ہیں کہ ان کی قاتلوں کو ہم عبرت کا نشان بنائیں گے، عبرت کا نشان بنائیں گے. اور ہم ان کے قاتلوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ جو تم نے ارشد شریف کا خون ناحق کیا، یہ خون تمہارے رگوں میں تیزاب بن کے اترے گا. جس طرح تم نے ارشد شریف کے اوپر زمین تنگ کر دی تھی، اللہ کا عذاب تمہارے اوپر نازل ہوگا. تمہیں اللہ کی زمین پہ چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. آپ سب کا بہت شکریہ.